یہ تھے آل نبی اولاد علی حضور پیر سید الماس حیدر شاہ صاحب، جو کہ خوبصورت نورانی میدان بیان میں فرما رہے تھے اور ذکر اللہ سے ہمارے قلوب کو منور میں فرما رہے تھے۔ شاہ صاحب نے خطاب کرتے ہویا ایک جملہ بولیا، ایک جملہ میں اتنے پڑھنا کچھ اور سے، دو تین کلام میرے ذہن چاہ رہے سن کہ وہ پڑھا گا، لیکن شاہ صاحب نے ایک جملہ بولیا، ایک جملہ بڑا ڈاڈا ہے کہ میں وہ گل ضرور کرنی ہے، کیونکہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر مجدد دوران حضرت علامہ مولانا حافظ خاتم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور اج دے دو دے بچے تو لے کے 100 سال دے بابے تک جین دا وال بھی دس گئے تے مرن دا وال بھی دس گئے۔ آج نہیں جڑے بندے گوڈے پکڑ کے بیٹھے ہو، گوڈے چھڑ دو، میں دعا کرنا بڈھے ہو جاؤ، کدی بھی گوڈے چ درد نہ ہوئے، جڑے حالے بھی گوڈے پکڑ کے بیٹھے نے انہاں نوں کہہ دینا وا کہ کدی بھی درداں دی ماری نہیں ہوندی، دھرتی دے اوتے بھاری نہیں ہوندی، جڑا چڑھاوے اچھی سبحان اللہ، میرا اعلان ہے اس بندے نوں دل دی بیماری نہیں ہوندی۔ کیا بات ہے! حافظ تجمل صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، شاہ صاحب نے ایک جملہ فرمایا کہ جڑا سید دے سینے سے بہ جائے او یزید شمر بنتا ہے، کہ جڑا اج دے سیداں نوں ہاتھ کڑیاں لا کے پابند سلاسل کرے انہوں کی اکھوں۔ سلام آپ کو، آپ سمجھ گئے ہیں، جڑا اج دے سیداں نوں ہاتھ کڑیاں لا کے پابند سلاسل کر کے جیلان دے اندر کر دے انہوں تسی تے میں کی کہاں گے، میں اگے بھی گل کیتی تے ہن پھر کر رہا ہاں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نیٹ دیکھ رہا تھا تے اوتھے خطیب الاسلام علامہ فاروق الحسن دامت برکاتہ القدسیہ آپ کی آئی پیشی دی ایک تصویر آئی، پیشی دی ایک تصویر تے یقین کرو جدوں دی تصویر دیکھیے دل خون دے آنسو رو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جڑے ساڈے سر دا تاج سن انہاں نوں پابند سلاسل کر دتا گیا ہے، اور 479 والےو اے گل بھی تانوں دس دیاں کہ اسمبلی دے اندر اے بل بھی پاس ہو رہا ہے کہ 18 سال تو کم بندے نوں مسلمان نہیں کر سکتے۔ کیا اے ریاست مدینہ اس واسطے ووٹ دیتا سی کہ علماء کرام نوں جیل دے اندر ڈالیا جاوے، کلمے تے پابندی لا دیتی جاوے، نماز پڑھن تے پابندی لا دیتی جاوے، حج جڑا 2.5 لاکھ دا سی 7-8 لاکھ دا کر دیتا جاوے، تے انگریزاں دے واسطے گردوارے کھول دیتے جان۔ کیا اے ریاست مدینہ سے آج بندہ روٹی تو تانگ ہے، لیکن ساڈا یہ موضوع نہیں، نہ آج تک کوئی بھی مولوی روٹی دے واسطے، کپڑے دے واسطے، مکان دے واسطے روڑ تے آیا ہے، نہ انشاءاللہ کدے بھی آئے گا۔ اور یاد رکھو بابا پیرا تو معذور ہوئے، خود چل نہ سکتا ہوئے، خود پیرا تے چل نہ سکتا ہوئے، خود چل کے پانی دا گلاس نہ پکڑ سکتا ہوئے، تے لاہور دی مسجد رحمت للعالمین دے اندر بیٹھ کے ایک آواز مارے تے جنوں تسی سپر پاور کہندے ہو امریکہ، امریکہ اپنے پیروں تے نہ کھلو سکے، انہوں امیر المجاہدین علامہ خاتم حسین۔ انشاءاللہ یہ نعرہ میں لگاواں گا کہ ایک بھی بندہ ہاتھ تھلے رکھ کے دکھاوے جن دے سینے چ دل ہویا جویں مچھلی پانی تو بغیر تڑپ دیے انج تڑپے گا۔ لیکن اس تو قبل میں ایک کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
شمع پروان رسالت اشار احمد رضا خان فاضل بلیل آپ کا لکھا ہوا ایک کلام زبان زندے عام ہے، ہر کسی کو آندا ہے، اس کلام دے ایک ہی اشعار پیش کرتا ہوا مائک علامہ صاحب دے حوالے کرنا ہے اور میرے مسلک دے عظیم عالم بابل حضرت علامہ مولانا مفتی جمال الدین بغدادی کلندری قادری آپ راولپنڈی اسلام آباد آپ فرماندے نے کہ جن دے دل دی کوئی نیک خواہش پوری نہ ہو رہی ہوئے، جن دے دل دی کوئی نیک تمنا پوری نہ ہو رہی ہوئے، اللہ حضرت ایک کلام پڑھے متواتر تین دن اگر ان دے دل دی خواہش پوری نہ ہوئے تو بروز قیامت منو گربان تو پڑھ لینا۔ کلام کیے میرے نال برے والا تو تشریف لے آئے ہوئے صلاح خان بھائی آقا فریدی میرا ساتھ دیں گے۔ کلام کیے کلام سب سے اولا والا ہمارا نبی اور اس دور اس نعرے کو بلند کرنا سب تو بڑا جہاد ہے جس دور کندے کیڑے پیدا ہو رہے ہیں تیرے اور میرے نبی دے خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ امام شافعی فرماندے نے جڑی امت اپنے نبی دی ناموس تے پہرا نہ دے سکے اس امت کو چاہیے ہمارے اس امت کو چاہیے مر جائے زندہ رہندا حق کی نہیں اور جڑا اپنے نبی دا غلام بن کے آیا ہے تنا ٹن سنی بن کے بیٹھا ہے ہاتھ چوک کے اس نعرے جو میرا ساتھ دے گا کہ میں مائک علامہ صاحب کے حوالے کرنا ہے۔ کلام کیے سب سے اولا والا سب سے اولا سارے سارے ہاتھ اٹھا کے نبی سب سے اولا جو چاہتا ہے حشر کے دن شرمندگی نہ ہو وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے اولا والا اسٹیج والے میرے اپنا پریوار بھی آپ بھی ہاتھ اٹھا کے بولیے ایپل ڈاڈی آتی گئی ہے دل کو لذت آتی گئی ہے اور جڑے میرے اپنے نہیں بولتے پہ ایو کسر آتی بھی ہے تسی بھی بولو سب سے ہاتھوں کو ٹھنڈا بنا کے سب سے اولا والا اپنے آقا پیارا نبی سب سے بولیے بولیے شاہ جی اس کلام کے اشعار 21 اشعار ہیں لیکن میں وقت کی اہتمام میں کھنچی ہوئی ہے وقت کی نظامت کو سمجھتے ہوئے صرف 20 اشعار پڑھ رہا ہوں ایک چھوڑ رہا ہوں شاہ جی پریشان نہ ہونا ایک پڑھ رہا ہوں اور 20 چھوڑ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ دنیا دی آہو زاری وچ دل دا سرور ہے بندہ لے آؤ بندہ لٹا دو میرے سامنے شرط دے بندے دی نبض چل رہی ہوئے تے سینے چ مولا حسین دا نبی پاک دا پیار رائی دے دانے دے برابر ہوئے بندہ چپ رہ جائے آج تو بعد مطابق چھڑ دیاں گا کراں گا نہیں سناں گا توجہ دنیا دی آہو زاری وچ دل دا سرور ہے مالک کے سب نظارے جنہاں دے حضور نے اور دسو ایک گل کھول کے سارے جہان نو بندے نے کھاکے کھاک دے محمد دے دو سے آخری بار ہاتھ اٹھا کے ٹھنڈے بنا کے پڑھ لیجئے سب سے اولا والا کامے والے بھائی کیمرہ بھائیے گا ان کے ہاتھ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیجئے کہ 480 میں حضور کے نام کس طرح سے کرتا ہے آواز بلند کریے اپنے
ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਧਰਮਾਇਕ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਐਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣੋ ਐਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਆਸ਼ਿਕ ਐਸੇ ਬਣੋ ਤਰਖਾਨ ਹੈ ਤਰਖਾਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੁਲਹਾੜੀ ਬਣਾ ਕੁਲਹਾੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਲਹਾੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਕਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਕੁਲਹਾੜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਡਾਢਾ ਗਰੀਬ ਹੈ लगता है डाढा गरीब है बरकत अली कहता हाँ 2 टाइम की रोटी पूरी हो जाती है शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह और कादियानी उन्हें कहता एक काम तू कर तेनू अमीर बनाना मेरा काम है और कहता की काम करा 10 रुपए का नोट देना जी 10 रुपए का नोट देना ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ मैं भी कादियानी गुलाम अहमद कादियानी तेरा नबी गुलाम अहमद कादियानी मेरा नबी बस मैं लिखागा कि तू अमीर हो जाएगा और बरकत अली ने कुल्हाड़ी चुकी चुक के उन्हें सिर च रखी शाह जी हुण बंदा चुप रह जाए हो ही नहीं सकता उन्हें सिर च कुल्हाड़ी रख के उन्हें कहंदा ओए तू मेरी गरीबी तकी है मेरे दिल च हजूर दा प्यार तक हजूर दा प्यार तक ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਹਾੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਟੋਟੇ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੱਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੱਕ ਆ ਕੁਲਹਾੜੀ ਫੜ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सिर तक मेरे टोटे पीस कर एक पीस बोलेगा कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह आज जगह खड़े हो गए हो ये मेरे लिए सनद है शाह जी भी खड़े हो गए मेरे सिर पे सज गया आखिरी जुमला कि आबाल थे दोज़ख वाले जन्नत की तरफ रुख मोड़ दिया शाह जी दुआ देना आबाल थे दोज़ख वाले जन्नत की तरफ रुख मोड़ दिया अरे सरकार ने कहा ये लब्बैक वाले हैं फरिश्तों ने कहा जाओ छोड़ दिया लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल सुनो आज दी नाम दे हालत उम्मत आओ आज 479 दे उशाका ने मुस्तफा नु वेखो किन्ने तुसी जेल च सुटदे ने ए बाजी इश्क दी बाजी है ए बाजी इश्क दी बाजी है और नमाज पीते खीर दा हक अदा करदे होए बोलना है आ मिसरे 4 मिसरे कट के मूवी वाले नेट पे जाएंगे ते हुकूमत पैरा तो कम जाएगी ए बाजी इश्क दी बाजी है ए बाजी दुश्मन हारनगे अर्श फेर के जाना होंगे गुस्ताखान ललकारन के जिंदा इश्क दी जान सलामत है कदों जाते ने कदों करते ने हर घर जो गाजी निकलेगा तुम कितने गाजी मारोगे लब्बैक
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تمام احباب تشریف رکھے. اللہ پاک آپ کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ سٹیج پہ بھی سادات کھڑے ہو گئے. میرے لیے جنت حاصل. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. من سب نبیاً، من سب نبیاً، من سب نبیاً، من سب نبیاً. وَاللَّهِ الَّذِي عَلَىٰ مَنزِلَةِ الْمُؤْمِنِينَ بِكَرْمِ خِطَابِهِ. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الرؤوف الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. لا تقنطوا من رحمت اللہ. مقام آخر. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. احباب ذکر، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. جس کو سمجھ آئے گی وہ بولے گا. میں نے درود پاک والی آیتم پر سا پڑھی ہے کیونکہ ہماری آج کی اس بزم کے جو خصوصی مہمان خطیب ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. میں وقت کا قدردان ہوں. آپ بندے میرے وقت کا قدردان ہو کر ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. سانس چلی رہی تو یہ جہاں، سانس چلی رہی تو یہ جہاں، سانس رک گئی تو وہ جہاں. پھر بولے گا وہی جسے سمجھ آئے گی، بولے گا وہی جسے سمجھ آئے گی. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. سانس چلی رہی تو یہ جہاں، سانس رک گئی تو وہ جہاں. تم سانسوں کی اس معلا میں گجرے کرولو درودوں کے. میں نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، ورنہ میری زبان اس قابل نہیں کہ میں علماء کا اور سادات کرامی کا تعارف کرواؤں. میں ڈائریکٹ اس تعارف پہ پہنچا کہ جس ذات کی وجہ سے اللہ نے انہیں عزتیں عطا کی ہیں. میں ڈائریکٹ اس مقام پہ آیا. تم سانسوں کی اس مالا میں گجرے پرولو درودوں کے. پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ تم سانسوں کی اس مالا میں گجرے پرولو درودوں کے. پھر یہ جہاں ہو یا ہو وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں. ساتھ ہوں گے تاجدارے دو جہاں. اور یہ اردو تھی، یہ اردو تھی. جبریل شاہ جی اگر اردو کا نام سمجھ آئے بندوں کو تو میں پنجابی میں کنورٹ کر دیتا ہوں، اور جس کو سمجھ آئے گی کہے گا وہی. خدا میرا نندر تے سستی تو پا کے، خدا میرا نندر تے سستی تو پا کے. او ہے وحدہ ازل تو ہی تاکے. نہ اکدا نہ تھکدا نہ ہندا بیمارے. او انگن تو می پاک پروردگارے. نہ اکدا نہ تھکدا نہ ہندا بیمارے. او انگن تو می پاک پروردگارے. نہ اولاد شادی. میں چھٹ کے اگے کچھ چل رہا ہوں، میں وچ کچھ چھٹ رہا ہوں. انگن تو می پا کے، او انگن تو می پا کے. او ہے حی القیوم، او ہے حی وحدہ لا شریک ہے. او ہے حی القیوم. انہوں موت کوئی نہیں، انہوں کر بھی سکدا کدی فوت کوئی نہیں. انہوں کر بھی سکدا
دا کدی فوت کوئی نہیں، نہ اولاد شادی نہ کوئی اس دا جیے شادی، اے توحید ایسی سنی توحید دی بھی ہاں اور محمدی بھی ہاں، اور پھر اسی محب اہل بیت بھی ہاں، صحابہ دے غلام بھی ہاں، نہ اولاد شادی نہ کوئی اس دا جیے، پھر مینوں دسو خدا کردہ کیے، میں دسنا میری ڈیوٹی پیرا لائی ہے دسن واسطے، نہ اولاد شادی نہ کوئی اس دا جیے، پھر مینوں دسو خدا کرتا کیے، اے ہو حرف آخر اے ہو اختتام او سوہنے محمد تے گھلدا سلامی، یا رسول اللہ او سوہنے محمد تے گھلدا سلام ہے کہ جے ایدی بھی سمجھ نہ ہی ہوئے کہ میرے کو ایک اور نسخہ ہے کہ جڑے درود پاک ہوتے بندے نہیں بولے شاید انہاں دا امتیاز ہو جانا بھئی اے کیڑے مصطفیٰ والے بیٹھے نے، اے کیڑے محمدی بیٹھے نے، یا کیڑے لنگر واسطے آئے نے۔ درویش دا جڑا ڈیرا ہوندے نا، درویش دا ڈیرا اے دے اوتے دو ہی کام ہوندے نے، تندرستی بھی ہوندی ہے شاید من رستی بھی ہوندی ہے۔ درویش دے ڈیرے ہوتے تندرستی بھی ہوندی ہے، من رستی بھی ہوندی ہے، او قد تو پیچھے دیگا پکیاں نے، او تو ہجے سارے ابھی تندرستی دے واسطے نے، آلے نبی دے پھول سٹیج ہوتے تو ہجی من رستی واسطے نے، یہ تو ہجی من رستی واسطے نے۔ اور میرے کو ایک اور نسخہ ہے بھی، ٹائم نہیں نا میں تمہید بننا، میں تو گفتگو سناوا، ایک اور نسخہ ہے بھی کہ کیڑے کیڑے محمدی بیٹھے نے، پہچان ہو جانی ہے۔ خدا کا قسم میں یہ نسخہ استعمال نہ کرتا اگر اس نسخے کو، توجہ میرے جملے پہ غور کرنا، وہ صوفہ رکھ کے چلا جائے گا بندہ، میں قسم پہ خدا اس نسخے کو استعمال نہ کرتا اگر اس نسخے کو امام سجاد نے نہ بیان کیا ہوتا۔ ہم آلِ رسول کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یار گج کے بولو سبحان اللہ، میں کبھی بھی یہ نسخہ بیان نہ کرتا۔ ایک بندہ آیا امام سجاد کے پاس، توجہ کرنا کون کون محمدی بیٹھا ہے اسٹیج میں، علماء تشریف فرمائے، میں ساروں کا نام تو نہیں جانتا لیکن طالب علم ہوں، یہ سب مجھ سے افضل ہے، میں ناقص ہوں، یہ کامل ہے۔ امام سجاد کے پاس ایک بندہ آیا، وہ آگے کہنے لگا اے امام میں بڑی پریشانی میں ہوں، آپ نے کہا جب تو آیا تھا پریشانی میں تھا، اب تو آ گیا ہے پریشانی رہے گی نہیں، اب تو آ گیا ہے، بول کیا پریشانی ہے؟ کہتا ہے مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ وال ہیں اور یہ نبی پاک کے وال ہیں، یہ وال نبی پاک کے، دیکھنا ہے کون کون محمدی بیٹھا ہے، کون کون ذکر میں آیا ہے، کون کون لنگر لینے والا ہے اور کون کون درود پہ مچلنے والا ہے۔ آپ نے کہا وہ وال میرے پاس لے آؤ، میں پہچان کر دوں گا یہ محمدی ہے یا غیر محمدی ہے، لے آؤ میرے پاس۔ اب وہ بندہ وہ شیشی لے کے آیا جس میں وہ منہ مبارک تھے، وہ وال تھے، جب وہ لے کے آیا نا تو توجہ کرنا، میں نسخہ دینے لگا ہوں، پہچان ہونے لگی ہے، کیمرے والا بھائی دیکھے گا کہ کون کون محمدی بیٹھا ہے۔ اب امام سجاد نے وہ ڈبی کھولی، ڈبی کھول کر اس میں سے بال نکالا، اور جو بندہ درود والی آیت پہ بولا نہیں، امام سجاد نے بال نکال کے درود پڑھنا شروع کیا، ادھر بال جھومنے لگا، امام سجاد نے درود پڑھا، ادھر بال جھومنے لگا، رکھا کہا یہ محمد کا ہے، دوسرا درود پڑھا بال جھوما، کہا یہ محمد کا ہے، تیسرا پکڑا درود پڑھا بال جھوما، کہا یہ محمد کا ہے، چوتھا پانچواں، جب چھٹے پہ آئے چھٹا پکڑا درود پڑھا بال جھوما نہیں۔ کیمرے والے دیکھنا، جو نبی کے بال جو نبی کے درود پہ جھوم جائے، امام سجاد نے نسخہ دیا ہے کہ جب درود آتا ہے جو جھومتا ہے وہ محمد کا ہوتا ہے۔ ایک باری پڑھو الصلاۃ والسلام علیہ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنی طرف بات منسوخ کی ہے کہ مجھ سے نا امید نہیں ہونا، تو یہ جملہ جو ہے نا یہ مصروف جملہ ہے، یہ علماء تشریف فرما ہے
یہ مظروف جملہ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کہے نا کتاب اللہ، تو اس کا مطلب بنتا ہے اللہ کی کتاب، یعنی کہ کتاب اور ہے، اللہ اور ہے. بیت اللہ، بیت اللہ کا گھر، اللہ اور ہے، بیت اور ہے. اسی طرح اس میں نا آیا ہے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ اور ہے، رحمت اور ہے. اور یار جسے سمجھ آئے بولو اللہ اور ہے، رحمت. تو پھر یا اللہ جو رحمت ہے پھر اس کا بھی تو پتہ دینا، جو رحمت ہے اس کا بھی تو پتہ دینا. تو اللہ کہتا ہے پھر قرآن میں آؤ نا، میں نے قرآن میں اس کا ایڈریس رکھ دیا ہے. میں نے کہا یا اللہ کہاں سے پڑھے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماندا ہے پیا میری رحمت تو نا امید ہے نہیں ہونا. تے جیڑی گل میں سنان لگا اے دے وچوں رحمت بھی لبنی ہے تے علی دی شان بھی آ جانی ہے. جڑا جڑا علی دی شان سنن بیٹھا ہے، جیڑی گل میں بیان کرن لگا اے دے وچ رحمت بھی لب جانی ہے تے علی دی شان بھی آ جانی ہے. اور تانوں بھی پتہ لگ جانا ہے اسی علی علی کرتے کیوں ہاں، علی علی اسی شادی کرتے کیوں ہاں. اے اج دی گل نہیں، اے اج دی گل نہیں. علی نے اپنے نانے نبوت کرن تو پہلے ہی کافراں دے گھراں چوں علی علی کرائی ہے. میں دلیل دینا نا 8 مورخین کرام نے جڑے اس گل نوں لکھ دے رہے. کنے 8 مورخین کرام نے. میری یہ آخری گل ہے، 8 مورخین کرام نے جس جڑے اس گل نوں لکھتے نے وہ لکھتے نے کہ جدوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حلیمہ دے بے تیل، توجہ فرماؤ، جناب حلیمہ دے شاہ جی بے تیل چراغاں نوں نور دی روشنی بخش کے، بے تیل بغیر تیل تو چراغاں نوں نور دی روشنی بخش کے نا اپنے دادے دی حویلی وچ جدوں آئے نا، جدوں اپنے دادے دی حویلی دے اندر پہنچے، اس حویلی دی اس ٹائم سرداری جناب حضرت ابی طالب سرکار دے کول ہے. اج کل اس مسئلے تے شاہ جی لوڑ ہے نا، لوڑ ہے اس مسئلے دی. اس حویلی دی سرداری جناب حضرت ابی طالب سرکار دے کولے. آپ دے دادا جان دا وصال ہو چکی ہے. اس ویلے مکے دے اندر قید پہ گئے، جانوراں دا زباناں گرمی دے نال لٹک گئیاں نے، فصلاں سڑ گئیاں نے، بندے بڑے پریشان نے. مکے دے کافر اکٹھے ہو کے نا جی، مکے دے کافر اکٹھے ہو کے آپس چ مشورہ کرتے نے بھئی اسی لات منات اپنے سارے بتاں نوں پوج پوج کے دیگاں چڑھا چڑھا کے تھک رہے ہیں. اللہ میہ پیا نہیں دیندا، اللہ میہ پیا نہیں دیندا. کوئی انج دا چج اور انج دا وسیلہ تلاش کریے جدا وسیلہ اللہ رد نہ کرے، میہ عطا کر چھڑے. ایک وچ بندہ شاید اٹھیا کہ او پیندا ہے میں جاننا ایک گھر ایسا ہے وے جس گھر جائیے اللہ خالی نہیں موڑدا. اللہ کافرہ تکیا تے نہ چھوڑی تیرا تے اشارہ حضرت ابی طالب دی حویلی دی آتے نہیں آندا آہو میں جاننا او پیران دی حویلی جائیے اللہ رب نہیں فرماندا. انہاں سارے کافر اکٹھے ہو کے نا دروازہ حضرت ابی طالب اتے آئے. جدو دروازہ حضرت ابی طالب اتے آئے نا تے جہلمہ بن انس اگے ودیا. جہلمہ بن انس اگے ود کے دروازے تے دستک دیتی ہے. دروازے تے دستک دے کے پیچھے ہٹ کے اندروں دروازہ کھلیا. دروازہ کھل دیا خندہ پشانی روشن چہرہ دراز کٹ چہرے تے نور دیا لاٹا حضرت ابی طالب بار لے تشریف لائے لے. آپ دیکھیں نا کافرانو دیکھ کے فرمانے آج خیر ہے میرے منہ تے کیویں آج خیر ہے. اے دیکھو توجہ کریو کافراں نے جناب ابی طالب تے ایمان دی گواہی کیویں دتی ہے. توجہ کریو آپ نے فرمایا آج خیر ہے میرے دروازے تے کیویں. تے او جہلمہ بن انس اگے ود کے پیاندا ہے اسی جاننے ہاں کہ کعبے دا رب تہاڈے تے کل بھی راضی ہے اج بھی راضی ہے. اسی جاننے ہاں کعبے دا رب تہاڈے تے کل بھی راضی ہے اج بھی راضی ہے. تے فرمایا پھر آندے نے سانو چاہیے میہ اللہ کولوں میہ لے دیو، اللہ کولوں میہ لے دیو. آپ نے فرمایا ایڈی اوکھی تے گل ہی کوئی تسی ایتھے کھلو میں تانوں دسنا اللہ کولوں منگی دا کیویں میں تانوں دسنا. آپ اپنے اندر گئے، اندر جا کے نا
10 साल का बच्चा है, ओदा बाजू फटिया, बाजू फट के अपने घर के बड़े थड़े ते लिया के खड़ा करके ना आपने फरमाने ने मक्के दे काफिरो, ओ मक्के दे काफिरो, ऐस बच्चे दा वसीला दे के अल्लाह नु दुआ करो, अल्लाह दे वसीले रद्द नहीं करदा। इस बच्चे का नाम अपने घर च मुहम्मद रखे है। इस बच्चे का असा ना अपने घर विच मुहम्मद रखे। उन्हें आख्या जी सानू चाहिए मी, भावें इस बच्चे का वसीला दियो ते भावें दियो अपना, सानू ते चाहिए मी। आपने फरमाया चलो काबे तुहानू मी लै देवां। हुण 8 मोरे फिल्म पे लिखते ने मंजर एंड जरा महसूस करियो ए उलमा स्टेज की जिन्नत बने हुए ने, तुसी सारे पंडाल च बैठे हो, अगर इथों ही पीछा पलटे तो पिछला बंदा आगे हो जाएगा, ये सारे पीछे हो जाएंगे। इंजे ही ओ सारे दरवाजे उत्ते आ जान, ए तू ये ओ तू पीछा पलटे ते ओ आगे हो गया, ए पीछे हो गया। 2 कदम चले ना, 2 कदम चले कि जनाब हजरत अबी तालिब ने आवाज दे के रोक लिया, फरमाया ओ ठहर जाओ, ओ जिदे नाम दा वसीला दे के रब कोलों मंगना होवे ओनू कंड नहीं करीदी। चेंज कर देना, ओ पिछले बंदे की सुभान अल्लाह की सदा आवे। आपने फरमाया मक्के दे काफिरो ठहर जाओ, और जिन्नू मुर्शिद मान लइए कंड नहीं करीदी। मैं पीरां को दुआ लेने वास्ते यह गल शुरू की है, क्योंकि जिन्हां दे बड़ियां दा जिक्र करिए ना उन्हां दे निक्के राजी हो जान ते अल्लाह रंग ला छड़दा है। इन्हां को दुआ लेने वास्ते मैं गल शुरू की है। उन्हां आपने फरमाया भाई जिन्हों मुर्शिद मान नहीं उन्होंने कांड नहीं करी थी, इन्हां राह दिता। ए जनाब हजरत अबी तालिब मुस्तफा करीम 10 साल की उम्र है, अगे आ गए। ए हुण पूरा मजमा पूरे जोश के नाल काबे तक पहुंचा। एदू मुस्तफा करीम ने 10 साल की उम्र जो काबे की दीवार नाल हाथ लाए ने, एदू जनाब हजरत अबी तालिब सरकार ने हाथ चुके ने। 8 मौरखीन इकराम पे लिखते हैं कि इन्हां ने दुआ मंगी है मुस्तफा दा वसीला दे के, इन्हां ने दुआ मंगी है मुस्तफा दा वसीला दे के। लिखने वाला लिखदा है कि इन्हां ने हजे दुआ वाले हाथ अपने चेहरे पे नहीं पाए, अल्लाह ने छम छमी वसाया। अल्लाह ने मेरी रहमत तू ना उम्मीद है, यार बोलो तो सही ना, मेरी रहमत तू ना उम्मीद। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ ਗਿੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿਚੋੜਦੇ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫੱਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਿਚੋੜਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੇ ਮਰਹਬਾ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਮਰਹਬਾ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਮਰਹਬਾ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਮਰਹਬਾ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਮਰਹਬਾ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦਾ। ਭਾਈ ਆमिना ਦੇ ਭਾਈ कमाल हो गए, भाई कमाल हो गए। बीवी बच्चे इकट्ठे करके पियाने ने, भाई कमाल हो गए। बीवी पूछ रही है कमाल किने कीते, आना आमिना दे लाल ने कमाल ही कर छड़िया। यारो काफिर हो के पियाने ने आमिना दे लाल ने कमाल कर छड़िया है। आमिना दे लाल ने नहीं यार नहीं, मैं जुमला जैसे लेकर मेरे मियाद तक पहुंचो, मैं आखिरी जुमले पे पहुंच गया, मेरे मियाद तक पहुंचो। आमिना दे लाल ने एक कपड़े में छोड़ के अंदर मरहबा या मुहम्मदा, भाई आमिना दे लाल ने कमाल ही कर छड़िया। एक दो जनाब नबी पाक जनाब हजरत अबी तालिब इधर चाचे ने भतीजे ने चाचे का हाथ पकड़ा, अपनी हवेली के अंदर आए, अपनी हवेली के अंदर मुस्तफा करीम ने हाथ छुड़ाया ना, छुड़ा के 2 कदम पीछे हटे। आपने फरमाया चाचा एक कमाल मेरा है कि तेरे है? अल्लाह जाने तुसी की सुनते हो, मेरे मयार पे पहुंचो, मैं तुहानू जुमला दे के जाऊंगा। शादी ये आपके मयार पे अभी पहुंच जाएंगे कि आला है कौन कौन, आली है कौन कौन। स्टेज के पहले बंदे से लेकर वो पिंडाल के आखिरी बंदे तक, दाएं से लेकर बाएं तक एक भी बंदा चुप रह जाए हो ही नहीं सकता। जुमला इतना वजनी है, आला है कौन कौन, आली है कौन कौन। एक दूसरे को देखना, आला है कौन कौन, आली है कौन कौन। उनके दर का बैठा
सवाली है कौन कौन, नारा रिसालत लगा के। पहले जुमला सुन लो, जुमला पहले जुमला सुन लो, अगर दिल बोले तो जरूर बोलना। आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, उनके दर का बैठा सवाली है कौन कौन, नारा रिसालत लगा के दाएं बाएं देख लो पता चल जाएगा। बैठा हलाली है कौन कौन, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। बड़ी मेहरबानी तमामी आप तशरीफ रखे। अल्लाह पाक आपको कमाल मेरा है कि तेरा है चाचा, कमाल मेरा है कि तेरा है। ते चाचे ने आख्या पुत्र सारा कमाल तेरा है, पुत्र सारा कमाल तेरा है। ते मुस्तफा करीम पता है मैं की बयान है बंदे बैठ जो है मुस्तफा करीम कहने चाचा जी सारा कमाल मेरा है ना, ते मैं एक वादा करना वा, मैं एक हुण तुहानू पता लगन लगा सी अली क्यों करने, अली अली क्यों करने। ये मुस्तफा करीम पे बयान देने चाचा जे ये सारा कमाल मेरे है ना, ते मैं मुहम्मद आ। तवज्जो फरमाओ, फरमाया चाचा जे कमाल मेरा है ते मैं मुहम्मद हाँ, मैं हजे ऐलान नबूवत नहीं कीता, उम्र हजे 10 साल दी है, मैं हजे ऐलान नबूवत नहीं कीता। चाचा मैं मुहम्मद हाँ, मैं हजे ऐलान नबूवत नहीं कीता। तू काफरां दे घरां चों मेरे नाम दी तस्बीहां ही करा छड़ियां ने। चाचा मैं मुहम्मद हाँ, मैं हजे ऐलान नबूवत नहीं कीता, तुम काफरां दे घरां चों मेरे नाम दी तस्बीहां करा छड़ियां ने, मैं मुहम्मद हो के वादा करना वा। चाचा जिन्हों इस जुमले की समझ आए मैं दवा देना, अपने घर जावे और तू मुस्तफा करीम ने हाथ न अली का पकड़ के ज़ियारत करवा जावे। आपने फरमाया चाचा मैं मुहम्मद हाँ, मैं वादा करना मैं ऐलान नबूवत नहीं कीता, पर तू काफरां दे घरां चों मेरे नाम दिया तस्बीहां मुहम्मद 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 करा छड़ी है। मैं वादा करना कि मैं इन काफरां दी औलाद नो कलमे पढ़ा के अली अली करा देंगा। आपने फरमाया मैं मुहम्मद हाँ, मैं इन्हां नूं कलमे पढ़ा के ना ते इन्हां दे औलाद करूं अली अली करा देंगा। काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं, ये उलमा की नज़र जुमले कर रहा हूँ। शाजी भी टाइम है मुझे बता देंगे, जब वो आगे मैं छोड़ दूंगा, ठीक हो गया। काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं, तवज्जो से जो सुनेगा उसे दिल में ठंड पड़ेगी। काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं, साहिबे फिक्रो नजर उसे हक का वली कहते हैं। काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं, साहिबे फिक्रो नजर उसे हक का वली कहते हैं, साहिबे फिक्रो नजर उसे हक का वली कहते हैं। अरे जिसे डूबा हुआ सूरज, मैं बड़ा जुमला देने लगा हूं भाई। काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं, साहिबे फिक्रो नजर उसे हक का वली कहते हैं। जिसे डूबा हुआ सूरज पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। भाई वो बंदा फिर कैसे ना नेक हो, शादी वो बंदा फिर कैसे ना नेक हो जिसको ख्वाजा गुलाम फरीद की टेक हो। अरे मौला अली के जिक्र में बोलना मुश्किल नहीं शर्त है, मां एक हो अब्बा एक हो। नारे हैदरी, नारे हैदरी। अच्छा अली दे पुत्र का भी जिक्र कर लवीए, नहीं जेड़ा जेड़ा चाहता है अली दे पुत्र का भी जिक्र हो जाए। नहीं यार एक बार टिल्ले नाल तो सुभान अल्लाह, जेड़ा जेड़ा
چاہتا ہے نا علی دے پتر دا ذکر ہو جاوے تے انہاں حدیث اگے ایک بڑی پرانی اور بڑی مشہور اور ہر بندے سنیے، پر میرے سنان دا طریقہ کار علیحدہ ہونا ہے، میں سمجھان دا طریقہ کار علیحدہ ہوئے گا۔ مینوں تسی یہ دسو بھئی اللہ دے گھر، اللہ دا گھر ہے نا کعبہ، اللہ دا گھر ہے کعبہ، اللہ دے گھر دے کعبے تو بعد مسجد نبوی شریف، اللہ دے گھر تو بعد کہ کوئی افضل گھر ہے تے کیڑا گھر ہے؟ مسجد نبوی۔ اللہ دے گھر تو بعد اگر کوئی افضلیت والا گھر ہے روح زمین اتے تے کیڑے؟ مسجد نبوی شریف۔ انجے گل ہے بھئی پوری روح زمین نالوں افضل ہے مسجد نبوی، مسجد نبوی۔ پھر اس مسجد نبوی شریف دے اندر پوری کائنات نالوں ود فضیلت والے نے جنہاں نے اس مسجد دے اندر نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے، جنہاں نے نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے، جنہاں نے نبی دے پیچھے، یعنی کہ کل جہان نالوں افضل مسجد ہے، کل جہان نالوں افضل جماعت صحابہ دی، یہ جگہ لے کل نمازیاں نالوں زیادہ فضیلت والے نمازی صحابی، کل جماعتاں نالوں زیادہ فضیلت والی او نماز جدے امام الانبیاء نے۔ میں تو ہنوں انشاءاللہ اس حدیث سے لے کے ہونا ہے کہ سرکار کی پشت تے مولا حسین سوال ہوئے جب میں اس مقام تے تو ہنوں لے کے جانا ہے۔ سازن و افضل مسجد میرے ساتھ ملو، سب سے افضل مسجد نبوی، سب سے افضل جماعت صحابہ کی، سب سے افضل جماعت صحابہ کی، سب سے افضل امام الانبیاء، سب سے افضل امام الانبیاء۔ اب سب سے توجہ فرمانا، سب سے افضل مسجد نبوی، سب سے افضل جماعت صحابہ کی، سب سے افضل امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر پورے دین کا نچوڑ، پھر دین اسلام کا نچوڑ رکن نماز، پھر نماز کی بھی جان سجدہ، نماز پھر نماز کی بھی جان سجدہ۔ ایسا ہی ہے، میرے ساتھ ملو، سب سے افضل مسجد ہے، سب سے جماعت صحابہ، سب سے افضل جماعت، سب سے افضل امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل امام محمد، اور پھر سب پوری روح زمین اور پورے دین اسلام میں سب سے بڑی عبادت نماز، پھر نماز کی بھی جان سجدہ، سجدے میں ہے جان کائنات، سجدے میں ہے جان کائنات۔ ادھر سب سے بڑا، سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑا امام، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا رکن، اس گھر کا پردہ ہلا، اس گھر کے پردے سے سب سے چھوٹا بچہ نکلا، سب سے چھوٹا بچہ نکلا، سب سے چھوٹا جو بچہ نکلا اس بچے کا نام امام حسین ہے۔ اب وہ امام حسین کسی مقتدی پہ نہیں بیٹھے، توجہ کرنا، کسی مقتدی پہ نہیں بیٹھے، امام پہ آ کر بیٹھے ہیں۔ سب اس گھر کا پردہ ہلا، سب سے چھوٹا بچہ، پھر سب سے چھوٹا بچہ نمازیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا سب سے بڑے امام کی پشت پہ سوار ہے۔ امام پہ جب سوار ہے، اب امام کر رہے ہیں اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت بھی وہ ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے، پھر عبادت کی جان بھی سجدہ ہے، پھر جانے کائنات سجدے میں ہے، پھر جانے کائنات سجدے میں ہے۔ اب یہ تسبیح، ایک ہوتا ہے قانون قدرت، ایک ہوتا ہے تقاضۂ محبت۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے قانون قدرت، ایک ہوتا ہے تقاضۂ محبت۔ اب قانون قدرت تو یہ تھا کہ 3 بار پڑھ لی تھی تسبیح، 3 بار پڑھ لی تھی، قانون قدرت یہ تھا کہ سر اٹھاتے، لیکن 3 بار ہوئی، 3 بار ہونے کے بعد سر نہیں اٹھا، پھر 6 بار، 9 بار، 11 بار تسبیحاں بڑھتی گئی، پھر میں جملہ دوں، پھر اللہ جانے ادھر تسبیحاں بڑھتی گئی، ادھر صحابہ کے دل کی بے چینی بڑھی، اللہ جانے صحابی سر اٹھاتا ہوگا، آنکھوں میں حسین آتا ہوگا، سر جھکاتا ہوگا، اللہ جانے صحابی سر اٹھاتا ہوگا، آنکھوں میں مولا حسین آتا ہوگا، پھر سر جھکاتا ہوگا۔
جب سر جھکایا نا مولوی کہتے ہیں غیر خدا کا خیال آ جائے نماز میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب کہتے ہیں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ خدا کے بندوں وہ نبی کے خیال کی بات کر رہے ہیں, ادھر نبی نہیں, نبیوں کا امام ہے, رسولوں کا امام ہے, کل کائنات کا امام ہے, کل کائنات کی جان ہے. پھر نبی کا خیال نہیں, امام ہے, امام کو مقتدی کا خیال آ رہا ہے, امام کو مقتدی کا خیال آ رہا ہے, نماز نہیں ٹوٹتی. پھر مجھے کہنے دو نا کہ سب سے بڑی جو مسجد تھی اس مسجد میں سب سے بڑے نمازی تھے اور سب سے بڑے نمازیوں کا امام جو تھا, ارے اس کی سنت ہے کہ نبی کو, نبی کی آل جب تک سجدے میں شامل نہ کرو نماز قبول ہی نہیں ہوتی, نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اب ادھر یہ سر اٹھاتے ہوں گے, مولا حسین کو دیکھتے ہوں گے, پھر سر جھکاتے ہوں گے. اب جملے جو میں دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ادھر مولا حسین پشت پہ سوار ہیں, مصطفیٰ نے سر جھکایا ہوا ہے. جب ان کا سر جھکا ہے نمازی اس انتظار میں ہے کہ امام سر اٹھائے, نمازی صحابہ اس انتظار میں ہے کہ سرکار سر اٹھائے. اب سرکار اس انتظار میں ہے کہ جبریل امین آئے. یار یہ پتہ نہیں شاہ جی یہ نا ڈھیلے ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ بولو سبحان اللہ. اب صحابہ اس انتظار میں ہے. میں تمہیں یہ پہلے بات بتا چکا ہوں, ایک قانون قدرت ہوتا ہے, ایک تقاضا محبت ہوتا ہے. اب صحابہ اس انتظار میں ہے کہ امام سر اٹھائے. اب امام, نبیوں کا امام اس انتظار میں ہے جبریل امین آئے. اب جبریل امین اس انتظار میں ہے اللہ کچھ فرمائے. یار جبریل امین اس انتظار میں ہے کہ اللہ مجھے کچھ فرمائے. اور میں اب تقاضۂ محبت بتانے لگا ہوں, اس سے اللہ کی شان میں فرق نہیں آئے گا. میں تقاضۂ محبت قرآن سے پڑھ دوں گا کہ تقاضۂ محبت کیا چیز ہوتی ہے. صحابہ سے لے کر امام تک, امام سے لے کر جبریل امین تک, اور جبریل امین سے لے کر اللہ تک, ارے جو سارے مل کر جس کی اب اللہ اس انتظار میں ہے کہ حسین نیچے اترے تو میں جبریل بھیجوں. اب صحابہ سے لے کر نبی تک, نبی سے لے کر جبریل امین تک, اور جبریل امین سے لے کر خدا تک, اور جو مل کے حسین کی مرضی کا انتظار کریں اس کا نام حسین ہے. تکبیر, رسالت, حیدری, امیر الماشد جنبی, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, اور یہ یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. اور یار یہ سجدوں سے دعا لے رہا ہوں, تم تو مجھے سبحان اللہ کہہ کے سناؤ. اب جس کی مرضی کا انتظار سارے مل کر کریں اسے حسین کہتے ہیں. اب حسین کی ماں کا ذکر کر لیں, اب حسین کی ماں کا ذکر کر لیں. شاید یہ میرا آخری ذکر ہو اس غزل کا. حسین کی ماں کا ذکر جو سننا چاہتا ہے کہے سبحان اللہ. آپ نے بڑی پیاری نہیں حدیث سن رکھی کہ اذا فاطمہ کا, یعنی کہ جب سرکار اذا, جب اس کا معنی مفہوم سمجھنا, اذا جب سرکار کی بارگاہ میں داخل ہوتی نا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا, اذا داخلہ فاطمہ تھا, جب سرکار کی بارگاہ میں جناب سیدہ پاک داخل ہوتی تو قام رسول اللہ, نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا تھا. یہ آپ نے حدیث سن رکھی ہے, یہ حدیث میں کسی اور طرف میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں اس کی تشریح معنی مفہوم میں جاؤں گا, پھر اینڈ پہ سمجھا دوں گا قانون قدرت کیا ہوتا ہے, تقاضۂ محبت کیا ہوتا ہے. اب یہ جب آتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے تھے نا. اب میں مثال کے طور پہ تمہیں یہ بتانا چاہوں کہ آپ کے پیر صاحب, میرے پیر صاحب, آپ کے مرشد پیر پھل حسین شاہ صاحب ابھی داخل ہوئے ہیں. آپ تو پھر بیٹھے ہی رہے ہیں, آپ بیٹھے رہے ہیں, بیٹھے رہے ہیں یا کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے. اس کا مطلب ہے
آپ کے پیر آئیں تو آپ بیٹھے رہیں گے ہیں یار بندہ کچھ نہیں آنا، میں بول رہا تھا میں نے کچھ ہویا ہے، بولو کھڑے ہو جائیں گے نا جب یہ آئے. اب ان کے ابا جان حضور ان کے مرشد آئیں پھر یہ تو بیٹھے رہیں گے، یہ بیٹھے رہیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. پھر ان کے مرشد ان کے مرشد پھر ان کے مرشد کے بعد حضور غوث اعظم سرکار آ جائیں تو پھر یہ سارے بیٹھے رہیں گے. اچھا سرکار حضور غوث اعظم بیٹھے ہوں، مولا علی آ جائے، مولا علی آ جائے تو پھر یہ سارے بیٹھے رہیں گے. اچھا یار مولا علی بیٹھے ہوں، اوپر سے امام الانبیاء آ جائیں تو پھر یہ سارے صحابہ بیٹھے رہیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. یعنی کہ کل کائنات بیٹھی ہو، کل کائنات بیٹھی ہو، توجہ کل کائنات بیٹھی ہو، اوپر سے محمد مصطفیٰ آ جائے، کل کائنات کھڑا ہو کے استقبال کرے گی. ایسا ہی ہے. میں یہ تعظیم کے لیے اب وہ والا معنی نہیں کہ مرشد آ رہے ہیں تو یہ سارے غلام کھڑے ہو رہے ہیں. اب توجہ نہیں آپ نے فرمائی کہ جب یہ تعظیم کے لیے ہے، بیٹی کا مقام بتانے کے لیے ہے، بیٹی کا مقام بتانے کے لیے ہے. جب فاطمہ سلام اللہ علیہا داخل ہوتی تھی تو مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پیر بیٹھے ہوں، اوپر سے پیر علی آ جائیں کھڑے ہو جائیں گے. پھر سارے پیر بیٹھے ہو، مولا علی سرکار بھی بیٹھے ہو، پھر امام الانبیاء آ جائے، یہ سارے پیر بھی کھڑے ہو جائیں گے. پھر کل کائنات بیٹھی ہو، مصطفیٰ کریم آ جائے، کل کائنات کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر مجھے کہنے دو نا او بھائی جس کے آنے پہ کل کائنات کھڑی ہو جائے، ارے جس کے آنے پہ کل کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. جس کے آنے پہ کل کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ محمد کھڑے ہو جائے تو فاطمہ کہتے ہیں. سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. سید چند پیر شاہ صاحب، سید علی اصغر شاہ صاحب، سید پیر فضل حسین شاہ صاحب، بلال حسن سلطانی صاحب، آف گجرات بلال حسن سلطانی صاحب. اچھا اب قانون قدرت پڑھ دوں تاکہ بندوں کے ذہن میں خیال نکل جائے نا کہ اللہ جس کی مرضی کا انتظار کرے اسے حسین، یعنی کہ اللہ محتاج ہو گیا حسین کا یا مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جائیں. تو یہ میں قانون قدرت اور تقاضۂ محبت پڑھ دیتا ہوں، وہ قرآن میں سے ہے. قرآن میں سے قانون قدرت کیا ہے؟ اب میرا یہ جملہ سمجھے، قانون قدرت کیا ہوتا ہے، تقاضۂ محبت کیا ہوتا ہے. قانون قدرت یہ ہے کہ انسان بولتا ہے پتھر بولتا نہیں. ایسا ہی ہے، انسان بولتا ہے پتھر بولتا نہیں. قانون قدرت یہ ہے کہ انسان چلتا ہے درخت چلتا نہیں. پھر مکے میں لوگوں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا خدا کا قانون بھی ٹوٹ رہا ہے، اب تقاضا محبت بھی پورا ہو رہا ہے. ایک کافر کی مٹھی میں پتھر ہے. قانون قدرت تو یہ تھا کہ پتھر بولتا نہیں، انسان بولتا ہے. مکے میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انسان چپ تھا، پتھر بول رہا تھا. ایک کافر کی مٹھی میں انسان مصطفیٰ کریم چپ تھے، انسان چپ تھا، ادھر پتھر بول رہا تھا. پھر قانون قدرت کیا ہے؟ انسان چلتا ہے درخت چلتا نہیں. پھر زمانے نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا، ایک عربی گیا، اس نے کہا تجھے نبیوں کا سردار بلا رہا ہے. درخت دائیں جھوما بائیں جھوما اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آیا. یا اللہ قانون ٹوٹ گیا ہے. قانون یہ تھا انسان چلتا ہے درخت چلتا نہیں، پتھر بولتا نہیں، انسان بولتا ہے. اللہ کہتا ہے تم عقل سے کام نہ لو، عشق کی مستی میں کھو جاؤ اور قرآن پڑھ کے دیکھو کہ جہاں میرا قانون ٹوٹے تم میرے اصول ٹوٹتے دیکھو. میرے اصول نہ دیکھنا، سامنے رسول دیکھنا. سامنے رسول.
لو جی ختم نبوت آخری جملے آج کی اس میری غزل میں آخری جملے قانون قدرت تقاضا محبت، یہ تو تھا نا کہ سامنے رسول ہو تو قانون ٹوٹ جاتے ہیں. میں ایک اصول اور ایک قانون آل نبی کے شہزادوں کا پڑھ دیتا ہوں. آل نبی کے شہزادوں کا کیا ہے قانون؟ یہ ہے قانون قدرت یہ ہے کہ دھڑ جسم کے ساتھ ہو تو بولتا ہے، دھڑ کے ساتھ سر ہو، سر جسم کے ساتھ ہو تو انسان بولتا ہے. یہ قانون قدرت ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ سر بندے کے جسم کے ساتھ ہو تب بولتا ہے. یہ قانون قدرت ہے. اب اگلا تقاضا محبت میں پڑھوں تو وہ یہ ہے کہ سر تن سے جدا ہے پھر بھی زبان پہ قرآن جاری ہے. یہ تقاضا محبت ہے، یہ تقاضا محبت ہے. اور قرآن نیزے کی نوک پہ جاری ہے، اور جاری ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا وہ جاری کدھر گیا. نہ بولو کوئی. چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا. ارے چشمہ ہے جس کے فیض کا وہ جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا. میں دعا دیتا ہوں جسے جملوں کی سمجھ آئے دونوں ہاتھ بلند کرے، اللہ اس کی نسلوں کو آباد کر دے، اللہ اس کی فصلوں کو آباد کر دے، اللہ اس کی نسلوں میں غلام حسین پیدا کر دے. چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا. نیزے کی نوک پہ چڑھ